بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور بادشاہ نوشیروان نے ایک عالی شان محل تعمیر کروانے کی غرض سے جس مقام اور جگہ کا انتخاب کیا وہاں ایک بڑھیا کی جھونپڑی بھی تھی۔ معماروں نے بادشاہ کے حکم پر کام شروع کر دیا، لیکن جیسے جیسے محل کی عمارت تعمیر کرتے گئے اور جب اس کی وسیع چاردیواری بنانے کا موقع آیا تو جھونپڑی ان کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ نوشیروان کو اس کا علم ہوا تو اس نے بڑھیا کو طلب کر کے اس سے کہا، جو تیری مرضی ہو تو یہ جھونپڑی مجھے دے دے، اس کے بدلے جہاں کہیں تیری خوشی ہو محل بنوا دوں گا۔ بڑھیا نے نہایت ادب اور عاجزی سے کہا، مجھے اس سے زیادہ اور کس بات کی خوشی ہوگی کہ اسی جگہ رہوں تو ہر روز آپ کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا۔ بادشاہ نے کہا، جیسے تیری خوشی بڑھیا، میں تجھ پر اس حوالے سے کوئی جبر نہیں کرتا۔ نوشیروان کے حکم پر جھونپڑی ویسی کی ویسی ہی رہی اور محل تعمیر کر لیا گیا۔ وہ جھونپڑی اب اس عالی شان قصر کے ایک طرف وسیع باغ کے احاطے میں آ چکی تھی۔ اس بڑھیا کے پاس ایک گائے تھی، وہ آتے جاتے قصر شاہی میں گندگی کرتی لیکن نوشیروان کچھ نہ کہتا۔ اس نے پہلے بھی بڑھیا پر جبر نہیں کیا تھا اور بعد میں بھی اس کی ناگوار حرکت یا نالائکی پر اسے کچھ نہ کہتا۔ وزراء اور درباری نوشیروان کے ضبط و برداشت کے قائل ہو چکے تھے۔ اس کا عدل تو مشہور ہی تھا، اب اس کی برداشت اور تحمل مزاجی بھی ان کے سامنے تھی۔ جب نوشیروان نے اس منزل فانی سے کوچ کیا اور اس کی وفات کے لگ بھگ 300 سال کے بعد ایک بادشاہ کسی سبب اپنے مصاحبوں سمیت اس کی قبر پر آیا اور اس کے مرکز کو کھودا تو دیکھا کہ اس کا مردہ جسم گویا گہری نیند میں ہے اور اس کی انگلی میں بڑی جواہر جڑی انگوٹھیاں موجود ہیں جن پر 3 نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک انگوٹھی پر لکھا تھا، دوست دشمن سب سے دارمدار رکھو، دوسری پر سب کا مشاورت سے کرو اور تیسری پر نقش عبادت تھی کہ نعت پکڑو۔ تب اس بادشاہ نے اپنے وزیروں اور مصاحبوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ نوشیروان نے ان نصیحتوں پر خوب عمل کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج 300 برس بعد بھی ان کا عدل و انصاف اور رحم دلی مشہور ہے۔